सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में है, हर चीज़ इवॉल्व होती है। बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो केपी भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ टीटीपी की भी थ्रेट्स रही हैं, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही हैं। हाँ, एपीसी में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक़ से एपीसी नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने एपीसी में डाला मुझे, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज द एक्स प्रेसिडेंट, एज एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी एपीसी में। वही एपीसी से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर पीपीपी 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे, रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मैंने सा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता डायलॉग. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why?
because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए. हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है. एक ज़माना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे. अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं. तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है. वी नो दैट. इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं. मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था. हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है. वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए. इनको कोई इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज़ करने की. तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है. मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया. ऐसे तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुँचे, और वो चाइना पहुँचे और वो अताबाद लेक को संभाले. अताबाद लेक अगर फट जाती तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता. तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से. ना लोन था और ना किसी की बात थी. चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए. कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे. तब तक ये बात वाज़ा नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ. ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर. एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था. अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था. मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था. तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें. दिस इज़ नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबडी, बट इट इज़ अ नेशनल कॉज. तो उनने उससे बात की. कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता है. उससे ये काम अच्छा हो गया. उसने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया. स्टे ऑर्डर जो ख़त्म हुआ तो मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर से बात की, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, वो मुझे कहते हैं $250 मिलियन. मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज़ नहीं हूँ कि तू मुझसे बात कर रहा है. मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझसे पाकिस्तानी बन के बात कर. फिर अल्लाह भला करे, बाबर वो पोर्ट्स का मिनिस्टर था,
اس کی میں نے مدد لی, اس نے بھی ان سے بات کی, اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. اور وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا آگے جانا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے, سر پوری بینچ, یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ, فل بینچ کیسے بنوائی, وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا, آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب, اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ باعث از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے. مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زدائی صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تانوں ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے, اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زدائی صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا ہے. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو, آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو. 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا. So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں, ریزائن کر جائیں, یہ کر جائیں. He has done everything himself.
Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा. बीबी ने उनको यही कहा था कि I will not talk, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. And that was the position. That was the political position. And till to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके. तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को. तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे. तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं. उसने मुझे कहा जदाई साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू भी पाण दो. ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी. मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे. और ऐसे ही हुआ. वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे. इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे. एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख.
स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज़ करने के लिए, ऐसी हैं तो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना, बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस ईवान के लिए ये एक तारीख़ी मौका है कि दस्तूर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की अहमियत और इस संग मेल की कदर व मंजिलत को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज और बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक इंसानी के मुहाफ़िज़ तसव्वुर किए जाने वाले इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने अफ़कार से नवाजें। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2014 से आपका हमसाया हूँ। पैदल जाता हूँ, कभी पैदल वापस जाता हूँ, गर्मियों में ज़रा मुश्किल होती है। हमेशा सोचा अंदर क्या होता है। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाज़िर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है, ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया, कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की, अगर आप लोग सब सियासी तालिब इल्म हैं, मैं कानून का कीड़ा आप समझ लें, मैं हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी, मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के, उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे तो मुझे वहाँ बुलाया गया, और आपको जैसे पर्सनल स्टोरीज़ लोग बताते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने याद किया था। उस ज़माने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दूसरे तरीके से होता था, पुराने तरीके से। तो उन्होंने बुलाया, तो मैं समझा पता नहीं क्यों मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिसिंग वकील चीफ जस्टिस बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। मैं लिखता था डॉन वगैरह में, मैंने कहा शायद उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो इसलिए बुलाया। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया था, तो यहाँ मालूम है जी आप बलूचिस्तान चले जाएँ। भाई क्यों? कि आप वहाँ हमारा एक आइनी बहरान है और आप चीफ जस्टिस। मैंने कहा शुक्रिया, मगर नहीं, मगर बहुत शुक्रिया, मगर आपने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मगर उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं उनका नहीं, कि भाई आपका ये मुल्क है, आपके लोगों बलूचिस्तान में, अब आपका हम पे हक है, अब आपको ही जाके काम करना होगा। तो मैं गया, अकेला बलूचिस्तान, वाहिद जज था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाई कोर्ट बनाई, अपॉइंटमेंट्स किए,
جو پوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے. شاید میرا اس وقت کا 100% ریکارڈ تھا. پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی، یہ سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے، وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج، یہ جشن ہے. یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کے 19 صرف رکن تھے، اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے. وہ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی. بلوچستان نہ صرف بلوچستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرحد ہوتا تھا، جو اب خیبر پختونخوا، تو وہاں بھی وہ گئے، اور انہوں نے وہ سیاسی شخصیت تھی، اور انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یہ 2 صوبے جو اب پاکستان کے ہیں، اور اب اگر ان کا رقبہ جوڑیں تو پاکستان میرے خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا، کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے. اور وہ لوگ، ان کو کیا ملنا تھا؟ اب آپ ذرا سے یہ سوچئے، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ ایک خواب تھا. اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے، اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا. تو انہوں نے خواب دیکھا، قائد اعظم علامہ اقبال نے، اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، سب سے بڑا ملک. اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا، اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے. اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا. ہم کس لیے یہ ہم نے کیا؟ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے، مگر ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئی وجود میں، اس کے صدر کہلاتے تھے، اسپیکر نہیں کہلاتے تھے، ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین. ان کو برطرف کیا گیا، انہوں نے چیلنج کیا، اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میرے خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں، غلام محمد، وہ گورنر جنرل تھا. انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی. مولوی تمیز الدین، میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے، انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ. اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا، چیف کورٹ تھا،
انہوں نے چیلنج کیا. اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسچن, جسٹس کانسٹنٹائن. انہوں نے اور ان کے 3 ساتھیوں نے, جسٹس ویلانی, جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے, اور وہ جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف مینڈمس جاری کی, دوسری ریٹ آف کو وارنٹڈ کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا. انفارچونیٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا. اس وقت بھی ایک جج تھے, اور تعجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسچن تھے, جسٹس کارنیلیس. وہ شاید مائنورٹی میں تھے. ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی, اور میجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع. تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے, جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا, دوراب پٹیل. وہ ایک پارسی صاحب تھے. جب جبراً اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں, تقریریں نہیں کرتے ہیں, مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں, اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں, کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں, اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو, تو کیا پاکستان 2 ٹکڑوں میں ہوتا؟ یہ صرف میں سوال ایک قانون دان, ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اور ایسے سوال, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو, اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھیں, شاید وہ اپوزیشن میں تھیں. تو اور جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے, اس کو 50 سال ہو گئے ہیں, اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے, مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں, تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق, اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں, ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا, ایک کا ہاتھی, دوسرے کا گدھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے, یہ ووٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے, اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں, ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن, آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں, یہ وہی
19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا، اس میں وہی شق تھی آرٹیکل 19، وہی شق ہمارے آئین میں ہے، اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19۔ میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا، بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں۔ آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب۔ میں یہاں پر پوری قوم کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ نہ ہی کسی پارٹی کا اجلاس ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ دونوں اجلاسوں کے درمیان میں ہم نے کنونشن رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے اسمبلی کا حال لینے کے لیے تحریک پیش کی گئی تھی۔ میڈیا خواہ وہ سوشل ہے، پرنٹ ہے یا الیکٹرانک ہے، تمام قوم کے سامنے اس کی درست تصویر رکھنے کی درخواست ہے ان سے۔ جی ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اور ہمارے سامنے چند قراردادیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے پیش کر دی جائیں۔ جناب رضا ربانی صاحب کوئی قرارداد پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تشریف رکھیے جناب، کارروائی جاری ہے ابھی۔ جی رضا ربانی صاحب آپ پیش کیجئے گا قرارداد۔ جناب اسپیکر، یہ قرارداد خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، اور یہ کہتی ہے کہ whereas the Constitution of Pakistan is the supreme law of the land and it defines the basic structure, functions and powers of the state and its institutions, whereas the Constitution of Pakistan adopted in 1973 was drafted by a committee of 25 members under the chairmanship of Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who worked tirelessly and with great dedication to ensure that the Constitution reflected the aspirations and ideas of the people of Pakistan, whereas the Constitution Committee of 1973 included distinguished jurists, scholars and political leaders who sacrificed their time, energy and resources in a selfless manner for the betterment of Pakistan, whereas the Constitution of Pakistan is a living document that embodies the principles of democracy, human rights and rule of law, whereas the framers of the Constitution of Pakistan, under the leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, and with meaningful participation of all political leaders, worked tirelessly to ensure that the Constitution represented the aspirations of the people of Pakistan, whereas the 25 members of the Constitution Committee, along with all the members of the Fifth National Assembly who debated, discussed and voted in favor of the Constitution, are worthy of admiration, respect and gratitude for their contributions to Pakistan's constitutional history, which has laid the foundation of its progress and prosperity.
whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to pay tribute to the framers of the Constitution and to reaffirm our commitment to upholding the principles and values enshrined in the Constitution, whereas the Golden Jubilee celebration year of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is also an occasion to express denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise आप तशरीफ रखें अपनी अपनी कुर्सियों पे जनाब निशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं सब लोग otherwise lent legitimacy to it and to reaffirm our commitment to protect the Constitution from any adventurism. Therefore, this convention resolves that the Parliament commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays homage to the framers of the Constitution who came from all walks of life, representing all provinces, socio-cultural and religious segments, for their vision, dedication and commitment to the people of Pakistan. Reaffirms its commitment to upholding the Constitution and the rule of law, and to ensuring that the Constitution remains a living document that reflects the aspirations and needs of the people of Pakistan. Salutes the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for their dedication, commitment and vision in drafting the Constitution of Pakistan, which remains a beacon of hope and inspiration for the people of Pakistan. Expresses denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise lent legitimacy to it. Acknowledges and appreciates the hard work and sacrifices made by the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly, and recognizes the invaluable contribution of Pakistan's constitutional heritage. Expresses its gratitude and deep appreciation for the outstanding leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, Honorable Speaker Fazal Elai Chaudhary, as well as the Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who chaired the Constituent Committee of 1973 with great wisdom, integrity and impartiality. Also recalls with gratitude the historic contributions in the service of the people of the country by stalwarts and leaders like the then leader of the opposition, Khan Abdul Wali Khan, Maulana Mufti Mahmood, Maulana Shah Ahmad Nurani, Mir Ghaus Bakhsh Bazinjo, Professor Ghafoor Ahmad, Khan Abdul Qayyum Khan, Mr. Mumtaz Doltana, Sardar Shaukat Hayat and others. Calls upon all institutions and citizens of Pakistan to uphold the Constitution of Pakistan of 1973 and to honor the spirit and values of its framers who sought to create a just, egalitarian and democratic society based on the principles of Islam and democracy. Declares that all the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as the national heroes of Pakistan. Declares also that all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and or upheld or otherwise lent legitimacy to it will always find mention in the hall of embarrassment. Thank you, Tashrif Rakhenji. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously.
जी कौन उठा अभी? जी एक दूसरी करारदाद है। जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना को करारदाद पेश करने की दावत देता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। At this historic day, with your kind permission, I'd like to move a resolution to declare the old National Assembly Hall in the State Bank building, Islamabad, as the national heritage. This convention, while commemorating the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the National Assembly from 14th of April 1972 to 26th of May 1986, briefly in 1993, and has been closely associated with the country's democratic traditions. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the historic venue where the debates, discussions, and passage of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan took place 50 years ago. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed 3 prime ministers, 4 presidents, मेहमान and तशरीफ 5 रखें speakers, नशिस्तों पे जनाब, मेहमान तशरीफ रखें। जी वजीर खजाना साहब। and 5 speakers, deputy speakers during tenure of the 5th, 1972, 6th, 1977, 7th, 1985, and 10th, 1933, National Assembly held there. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed gathering of Pakistan's first directly elected MNAs on the 14th of April 1972, whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed adoption of the interim constitution of 1972 and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, whereas the State Bank building was also briefly the office of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building has been out of use for 3 decades and is in state of disrepair and is in dire need of restoration to preserve it for future generations. Whereas the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building will not only preserve a significant piece of Pakistan's history, but will also provide a fitting venue for the nation's parliament to convene and foster greater awareness and appreciation of our democratic traditions and institutions. Therefore, this convention unanimously appreciates the efforts of the Honorable Speaker in retrieving and restoring the original portrait of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the State Bank building and redisplaying in the National Assembly Hall, Parliament House, on the occasion of the 75th anniversary celebration of Pakistan and Parliament held in August 2022, declares that the National Assembly Hall in the State Bank building in Islamabad as a national heritage and recognizes its cultural and historic significance to Pakistan on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, directs the relevant government agencies to take immediate steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building to its former glory and ensure that it is maintained in good condition for the posterity. Resolves that the National Assembly Hall in the State Bank building be used for at least one session in a parliamentary year as a venue to commemorate our democratic traditions and to reinforce the values that underpin our nation's political system. Further directs that a report on the progress made in the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building be submitted
to the National Assembly before 1st of August 2023 calls upon all stakeholders, including civil society organizations, cultural institutions, and the general public, to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The Convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा को करारदाद पेश करने के लिए दावत देता हूँ. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन पेश करने से पहले बहुत मुख्तसरन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ. तमाम वो कमेटी के मेंबरान जिन्होंने आज ये तारीख़ी दिन लाया कि हम पहली दफ़ा फॉर्मली पार्लियामान से ये करारदाद पेश करते हुए पाकिस्तान के निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरी इक़दार को, जमहूरी रवायात को और दस्तूरी निज़ाम के निसाब को किताब में शामिल करने जा रहे हैं. और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि हम तारीख़ की जो सिमत है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं. और वो तारीख़ जो हकीकी तारीख़ पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई, वो हम अमानत के तौर पर निसाब के अंदर उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके हम आज ये करारदाद पेश कर रहे हैं. और ये जो सफ़र सरदार अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लियामेंट्री स्टडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करके किया था, आज उसका एक तारीख़ी पहलू जो कि अनफिनिश्ड टास्क था, जो उस वक़्त उनके नज़रिए का, उनके विज़न का हिस्सा था, आज उसको मुकम्मल किया जा रहा है. और इसी तरह पहली दफ़ा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स जिनकी तादाद आज 250 तक हो गई है, जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पार्लियामान में आकर इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी अवेयरनेस रेजिंग में एडिशन होती है, वो भी जो एक सफ़र का आगाज़ स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किया था और आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है. मैं इसमें आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूं. और ये आइन की किताब जिसको आज 50 इयर्स गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसका सफ़र 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सेक्रेटेरिएट पार्लियामान में बनाकर वो सफ़र का आगाज़ किया था, जो तमाम फंडामेंटल राइट्स को देखता है, उसको भी निसाब में शामिल किया जा रहा है. और इसमें मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पेश करती हूँ. रेजोल्यूशन का प्रीएम्बल शामिल करते हुए मैं ऐवान से गुजारिश करूँगी कि ये बहुत ही तारीख़ी लम्हा है जब मुल्क के निसाब में ये शामिल किया जा रहा है. दिस कन्वेंशन यूनानिमसली रिजॉल्व्स एज फॉलोज. Constitution and democratic civic education shall be made a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities and training institutes of police, bureaucracy and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English, or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights, and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens,
and the state. The provincial governments shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful. Recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and development necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant percentage of the population of Pakistan, particularly the youth, do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janaab Speaker. The question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध पंजाब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का और ख़ास तौर पर 1973 की आइनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके ख़ताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अज़ाला जो है 10 मई के बैनुल-अक़वामी आइनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पेशल चिल्ड्रन भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ और इसके साथ ही मैं तमाम शुरका का, तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। अब हम इसका इख्तिताम करते हैं और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का जो है इजलास होगा। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब से मेरी मौलाना असद महमूद साहब से गुजारिश होगी कि इनके दादा हजूर ने उस वक़्त दुआ फरमाई थी, आज आप दुआ फरमा दें। मौलाना असद महमूद साहब के दादा जनाब मुफ्ती महमूद साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद दुआ फरमाई थी, आज उनके पोते। जनाब स्पीकर, मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गुजारिशात पेश करना मेरी जमात का हक है।
جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی عوامی لیگ اور اس کے مقابل میں جمعیت علماء اسلام جو دستوری کمیٹی کی سربراہی کر رہی تھی، جناب والا جناب اسپیکر، میری گزارش ہے کہ یہ کچھ آرڈر ان دا ہاؤس کائنڈلی کر دیجیے. جی ایکچولی یہ کنونشن ہے، میں شرکاء سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. مولانا اسد محمود صاحب کی بات سنیے. ہمارے منسٹر تقریر کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ. صدق اللہ العظیم. جناب اسپیکر، میثاق ملی، دستور پاکستان، آئین پاکستان کے حوالے سے آج جس جشن کا انعقاد اس دستور ساز اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پر ان اکابرین کو جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو متفقہ آئین دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی کو رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. پروفیسر غفور کو اور دیگر اکابرین کو جو اس وقت آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. لیکن میں ان لاکھوں سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عبدالصمد خان اچکزئی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے ولی خان کی آواز پر لبیک کہا اور باچا خان کی آواز پر لبیک کہا، میں ان سیاسی کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ سلسلہ جو آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے جناب اسپیکر، میں ان لاکھوں اور کروڑوں سیاسی کارکنوں کو، ان وکلاء کو، ان ڈاکٹرز کو، ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس متفقہ آئین کو آج بھی برقرار رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو 1954 میں ایک آئین دیا گیا جناب اسپیکر. اس ملک کو سن 62 میں ایک آئین دیا گیا، لیکن وہ دونوں آئین پاکستان میں نہیں چل سکے. اس کے بعد سن 67 میں آواز اٹھی کہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین ہے. اس آواز پر قوم متوجہ ہوئی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کا قیام آیا، نواب زادہ نصر اللہ خان اس کے کنوینر بنے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس کمیٹی کے رکن بنے، شیخ مجیب الرحمان اس کمیٹی کے رکن بنے، ولی خان اس کمیٹی کے رکن بنے. ملک کے طول و عرض میں تمام سیاسی قوتیں جو نظریاتی لحاظ سے پاکستان سے پہلے بھی انسانوں کی اور مسلمانوں کی سیاسی ترجمانی کر رہے تھے، وہ اس کمیٹی کے رکن بنے اور انہوں نے مذاکرات شروع کیے. ان کے دو مطالبے تھے جناب اسپیکر.
ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگی، اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں دوسرے طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ کر رہے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ وہ صدارتی نظام حکومت اور صدارتی طرز حکومت کے حامی تھے، لیکن بالآخر ان کو میز پر بیٹھنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں ایک عبوری آئین دیا گیا سن 71 میں۔ اس کے بعد مرکز میں حکومت بنی، 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2 صوبوں میں جمعیت علماء اسلام اور نیب کی حکومت بنی، جس کی وزارت اعلیٰ ایک طرف مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو دوسری طرف سردار عطا اللہ مینگل اس کے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان میں۔ ولی خان جو آپ کے اس پارلیمان کے اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے جناب اسپیکر، اس کی جدوجہد، ان تمام اکابرین کی جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک کو ایک آئین دیا گیا، متفقہ آئین دیا گیا، اور اس آئین کا نصب العین اور اس کی راہ کو متعین کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، جو سن 54 کے آئین میں بھی تھا، جو سن 62 کے آئین میں بھی تھا۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر، ہماری حکومتوں کو جو ماضی میں گزری، 73 میں ہم نے آئین تو دیا جناب اسپیکر، لیکن اس آئین کے بعد ملک کے اندر ایمرجنسی لاگو ہوئی، ملک کے اندر ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، ملک کے اندر جنرل مشرف کا مارشل لا آیا۔ آئین بننے کے بعد بھی اس ملک کے اندر مارشل لاؤں کا راستہ کھلا، اور اس کو نظریے ضرورت کی بنیاد پر عدالتوں نے مہر لگا کر دی کہ آپ کو آئین میں بھی ترمیم کی اجازت ہے، آپ کو شخصی اعتبار سے اس ملک کے فیصلے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میں اپنے اکابرین پر فخر محسوس کرتا ہوں، انہوں نے جو شاندار ماضی ہمارے لیے چھوڑا ہے، انہوں نے ہمارے لیے جس نصب العین کا تعین کیا ہے، ہم اس نصب العین کے اوپر اپنے مستقبل کو تعین کریں گے، اسی پالیسی کو آگے لے جاتے ہوئے پاکستان کے اندر آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں جناب اسپیکر، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل ایوب کرتا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین ہمارے جنرل ضیاء الحق کرتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل مشرف کرتا ہے۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر کہ یہ عوام کا نمائندہ فورم پاکستان کا سب سے طاقتور ترین فورم ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین بھی اسی ایوان نے کرنا ہوگا۔ آج ہم امریکہ کی کیمپ میں ہیں، ہمیں کس طرح امریکی کیمپ کی طرف لے جایا گیا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں جناب اسپیکر کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ ہم اپنے دوست اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے چین کے ساتھ جو معاشی معاہدات کیے ہیں ان کے ساتھ وہ وعدے ایفا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے، ہم اس کے ساتھ معاشی تعلقات بنائیں، لیکن ہم کسی کی پیروی میں اور یہاں پر سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں اس ملک کے معاشی، اس ملک کے سیاسی انتظام کے لیے، لیکن
آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ دنیا بھر کی بین الاقوامی تنظیمیں یہاں ہمارے سیاستدانوں کے لباس میں اور ان کی چمڑی میں اپنے غلاموں کو پالتے ہیں، اپنے غلاموں کو فارن فنڈڈ پارٹیز بنا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے آئین کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی معیشت کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کے عدالتی نظام کو بھی بگاڑتے ہیں، وہ ملک کے اندر قوم کی تقسیم کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ اگر بطور ریاست اداروں کو اربوں روپے دیے جائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دکھائی دی جانے والی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے اور بن دیکھی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے، تو پھر آج کیوں پاکستان میں فارن فنڈڈ پارٹیوں کو پر پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود کہ ان کو فارن فنڈڈ ہوئی، یہودیوں نے بھی کیے، ہندوؤں نے بھی کیے، پھر آج کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم فارن فنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ، ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کردار ادا نہیں کریں گی۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو ان کے حقوق ان کو آئین نے ان کا حق دیا ہو اور ان کو ان کا حق نہ مل رہا ہو، چاہے وہ پشتون قبائل ہوں، چاہے وہ بلوچ قبائل ہوں، چاہے وہ سرائیکی قبائل ہوں، چاہے وہ سندھی قبائل ہوں۔ ہمیں سندھیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں پشتون قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سرائیکی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے ان تمام قوموں کو جن کو آئین نے حق دیا ہے اور ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ جناب اسپیکر، واضح بات ہے، آپ کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اسلامی نظریاتی کونسل دیا۔ اس آئین کے تحت وہ آئینی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ علماء بھی ہیں، اس کے اندر وہ وکلاء بھی ہیں، اس کے اندر آئینی ماہرین بھی ہیں۔ کیوں ان کے متفقہ سفارشات کو آپ کی 2 یا 3 مرتبہ کی حکومتوں میں اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں مسلم لیگ کی حکومتوں میں ان سفارشات کو اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ سلسلے میں ہم نے تو ان کو آپ کی نظر سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا اسلامی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں ہمیں اسلامی نظام نہیں دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی مکمل ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کی اس تشنگی کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی مذہب پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے، کسی قوم پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے اور حکومت اور ریاست اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا حق نہیں دے رہی، اور مقابلے میں جناب اسپیکر یہ بہت حساس معاملہ ہے، اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی۔ ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لڑکے اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ میں بندوق اٹھاتے ہیں، ہم ان کو آئین کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ کے پارلیمان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمان ہے، جس کے آئین کو آپ اسلامی کہتے ہیں، آپ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل نہیں کروا رہے؟ اگر قوم کے اس وعدے کو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی ماؤں کا خون اور شہادتیں دیں، اپنی بہنوں کو اس پاکستان پر قربان کیا، اپنے آباء و اجداد کو اس پاکستان پر قربان کیا، اور بدلے میں
آج اگر پاکستان کے اندر اگر مظلوم ہے جناب اسپیکر تو وہ آج بھی اسلام مظلوم ہے. یہاں پر فراڈیے آتے ہیں, یہاں پر آج بھی ایک ریاست مدینہ کا علم بردار کام کر رہا ہے, اور یہاں پر جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا, لیکن اسلام پسندوں نے ضیاء الحق کے اس نعرے کو بھی مسترد کیا, اور آج بھی ریاست مدینہ کے علم بردار جس کا کردار مغرب کا ہے, جس کا کردار مغربی تہذیب کا ہے, قوم اس کو بھی جان چکی ہے. اگر اس طرح کے فراڈیوں کا راستہ روکنا ہے جناب اسپیکر, تو پھر اس آئین کے تحت جس کا آج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, آج ہم اس آئین کا ذکر کر رہے ہیں, ہم جشن بھی منا رہے ہیں, لیکن بحیثیت پارلیمان اور کے رکن کے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب سے ہمیں یہ آئین ملا ہے ہم نے اس آئین کو کمزور کیا ہے یا ہم نے اس آئین کو مضبوط کیا ہے. میری نظر میں ہم نے آج تک اس آئین کو کمزور کیا ہے. ہم نے اس ادارے کے تقدس کو اس طرح برقرار نہیں رکھا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی. میں سلام پیش کرتا ہوں, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ولی خان کو, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا شاہ احمد نورانی کو, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے رفقا کو جو اس دستور ساز کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوئے, اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان عوامی نمائندوں کو جو اس دستور ساز اسمبلی کا حصہ تھے اور انہوں نے اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کیا. اور میں ایک اور بات پر بھی اس قوم کو اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ 25 سال اس ملک کو آئین نہیں ملا, لوگ جدوجہد کرتے رہے, ایوب خان کا مقابلہ بھی کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا, جنرل یحییٰ کا مقابلہ بھی کیا, لوگ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے, انہوں نے جدوجہد کی, سیاسی نظریات کی حامل تنظیموں کی آواز پر لبیک کہا. جناب اسپیکر, ان لوگوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے ملک کو اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں, جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں. آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان اکابرین کا کہ جنہوں نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری پاکستان بنایا, اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا. لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان اکابرین نے جو ہمارے لیے جس راہ کا تعین کیا, ہمارے لیے جو نصب العین مقرر کیا, کیا اس پر ہم آگے بڑھے ہیں؟ یہاں ہم عدالتوں کے بارے میں جناب اسپیکر کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت انہوں نے متعارف کیا, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب تک فورن فنڈڈ پارٹیاں بنیں گی یہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہم نہیں بننے دیں گے کہ یہاں پر سیاستدان بھی کرائے پر دستیاب ہو, یہاں پر بیوروکریٹ بھی کرائے پر دستیاب ہو, یہاں پر وکیل بھی کرائے پر دستیاب ہو, یہاں پر عدالت میں جج بھی کرائے پر دستیاب ہو. ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے, ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے خون دیا, اس خطے کے لیے, اس کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی. اس لیے نہیں کی جناب اسپیکر کہ انگریز کے غلام ہم پر حکومتیں کرے, ان کے تنخواہ دار ہم پر حکمرانی کرے. خدا کے لیے ہماری نسلیں اس میں چلی گئی. آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں جنہوں نے ان اکابرین کو جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا ان کے ساتھ براہ راست کام کیا. ہمارے اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں اس سفر میں چلی گئی جناب اسپیکر. آج بھی ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, آج بھی ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں. میں اس بات کا عہد کرتا ہوں, فیصلے کریں ملک کے لیے کریں. اگر پاکستان کے اندر ٹرانزیشن کی پوزیشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ان کو گورنر جنرل بنایا گیا, ہم نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا,
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ قبول کیا تھا، بامر مجبوری قبول کیا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھا، اگر آج بھی آپ نے اپنے آئین پر عمل درآمد سر دوسرا ہاؤس شروع ہونے والا ہے، اختصار کر لیجئے، وائنڈ اپ کر دیجئے۔ بہت اہم مسئلے کے بارے میں آج اس ایوان کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے، ہم نے ماضی کے دو تین اجلاسوں میں بھی ہم نے گفتگو کی۔ میں صرف اس بات کا کہ آج سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، آج موجودہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، یہ آئین کا بھی ہم پر حق ہے، یہ اسلام کا بھی ہم پر حق ہے، یہ اس قوم کا بھی ہم پر حق ہے۔ ہم کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں؟ کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے قوم کے معاشی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں، ان کے انتظامی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں؟ اگر 74 75 76 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج جن اکابرین نے اس پارلیمان میں گفتگو کی دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے، آج ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا مقدر اس ایوان کے ذریعے طے کرنا ہے، کسی ایک فرد واحد نے طے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہ آپ کے شانہ بشانہ تھی، وہ آپ کے شانہ بشانہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کا جنہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی صاحب بھی 1973 کے آئین بنانے والوں میں شامل ہیں، 5 دفعہ MNA رہے۔ آج ان کے بیٹے پیر سید فضل علی شاہ صاحب جیلانی جو ہیں وہ MNA ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکاء سے یہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے کنونشن کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ اوپر چلا گیا، اور ابھی یہاں پر جو ہے وہ پارلیمان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ MNA اور سینیٹر صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، باقی مہمان جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔